اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، جیسا کہ شاید آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ہمارے سینکڑوں بلوچ مائیں بہنیں شہر اقتدار اسلام آباد میں پرامن احتجاج کر رہی ہیں، اور یہ خواتین جو ہماری ہیں یہ کچھ مطالبات لے کر شہر اقتدار میں ہمارے خوابیدہ اور مدہوش حکمرانوں، ارباب اختیار، فیصلہ سازوں اور پالیسی سازوں کے ذہنوں اور دلوں کے مقفل دروازوں پہ دستک دینے گئی ہیں۔ ان کے دل و دماغ کو، ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑنے اور جگانے گئی ہیں، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، بیدار ہو جائیے، خواب غفلت سے اٹھ جائیے۔ بلوچستان کے وہ سلگتے مسائل جو کہ عرصہ دراز سے آپ سب کی توجہ کے طلبگار ہیں، ان کی طرف تھوڑی توجہ دیجیے، اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوستو، احتجاج کا یہ سلسلہ تو وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 3-4 روز سے جاری تھا، لیکن اب اس احتجاج کا دائرہ اسلام آباد سے نکل کے باقی ملک تک پھیل چکا ہے، اور ملک بھر میں جہاں پر بھی بلوچ کمیونٹی ہیں، بلوچ برادری ہیں، وہ سب مظاہرے کر رہے ہیں۔ خاص کر بلوچستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، قصبات میں، دیہات میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کو ملانے والی RCD شاہراہ جو کہ مرکزی شاہراہ ہے، وہ بھی آخری اطلاعات آنے تک بند ہے، اور وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ رات اسلام آباد پولیس نے ان احتجاجی مظاہرین پر، ان خواتین پر چڑھائی کی، ان بہت ساری خواتین کو گرفتار کیا، ان کو لے جا کے مختلف تھانوں میں بند کیا، ان پر FIR کاٹیں اور ان پر مختلف قسم کے مقدمات درج کیے۔ اس کے بعد رد عمل کے طور پہ ملک بھر میں احتجاج کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ دوستوں، بلوچ برادری کی طرف سے وفاقی دارالحکومت میں تو احتجاج ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس بار یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کئی حوالوں سے منفرد ہیں۔ اس کی ایک انفرادیت تو یہ ہے کہ اس بار شرکاء کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ اس بار خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور تیسری انفرادیت یہ ہے کہ اس بار اس احتجاج کی قیادت بھی ایک بلوچ خاتون کر رہی ہیں، جن کا نام محترمہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرین 4 بنیادی مطالبات لے کر اسلام آباد گئی ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم ان 4 مطالبات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اور اس کا جو آسان اور دیرپا حل ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آسان اور دیرپا اس لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے سے حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے۔ جہاں تک موجودہ سینیریو کا تعلق ہے دوستو، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اسی سال نومبر سے کہ جب بلوچستان کے شہر تربت میں 4 نوجوانوں کا قتل ہوا۔ ان نوجوانوں کی لاشیں جب برآمد ہوئیں تو پھر ان کے لواحقین اور حکومتی اہلکاروں کے درمیان، اداروں کے درمیان الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لواحقین کا، حکومتی اداروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور یہ پولیس کے ساتھ CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ان کا قتل ہوا ہے، یہ مارے گئے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ان مقتولین کے ورثاء کا کہنا ہے کہ یہ 4 نوجوان پہلے ہی سے زیر حراست تھے، سرکاری اداروں کی تحویل میں تھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، پھر شاید کے دوران تفتیش ان پر تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، یا شاید بعد میں ان کو لا کے گولیاں ماری گئی اور ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ تب سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے احتجاج کا۔ پہلے یہ احتجاج بلوچستان تک محدود تھا، پھر یہ احتجاج اسلام آباد چلا گیا، اور اب اس کا دائرہ پورے ملک تک، جہاں جہاں بلوچ کمیونٹی ہیں وہاں تک اس کا دائرہ پھیل چکا ہے۔ اب ان لوگوں کے 4 جو بنیادی مطالبات ہیں، ان میں سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں پر بعد میں جو دہشت گردی کی FIR کاٹی گئی ہیں اس FIR کو ختم کیا جائے، اور خاندانوں سے معافی مانگی جائے، کیونکہ ان کی خاندانوں پر دہشت گردی کا ٹپا لگ چکا ہے۔ دوسرا مطالبہ ان مظاہرین کا یہ ہے کہ جو ڈیتھ سکواڈ بنایا گیا ہے بلوچستان میں، جو کہ حکومتی سرپرستی میں کام کر رہا ہے، مبینہ طور پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، تو اس ڈیتھ سکواڈ کو ختم کر دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جو جبری طور پر گمشدہ لوگ ہیں، ان کو بازیاب کرایا جائے، ان کو سامنے لایا جائے۔
چوتھا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ مستقبل میں جبری گمشدگیوں کا راستہ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، عملی اقدامات کیے جائیں، اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آئندہ ایسے اقدامات نہ ہوں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مظاہرین جو اسلام آباد گئے ہیں تو شاید ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہو، یہ احساس بھی ان کو حوصلہ دلا رہا ہو کہ اس وقت نگران ہی صحیح لیکن ملک میں جو شخص اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر، سب سے اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہے، وہ خود بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میں محترم انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کے دماغ میں شاید یہ چل رہا ہو کہ ان کو بلوچستان کی محرومیوں کا، یہاں کی لوگوں کی محرومیوں کا بخوبی احساس ہے، اور شاید یہ لوگ اگر وہاں جا کے احتجاج کریں تو شاید ان کی آواز اس دفعہ سنی جائیں، اور یہ جو ان کے محرومیاں ہیں، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کا کوئی مداوع ہو جائے، اس کی کوئی روک تھام ہو جائے۔ لیکن شاید اسلام آباد کے ایوانوں کی فضا ہی ایسی ہے کہ جو بندہ ان ایوانوں میں جا کے داخل ہو جاتا ہے وہ سم بکم کی عملی تفسیر بن جاتا ہے، اس کی حس مر جاتی ہیں، وہ بس ایک کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک ان مطالبات کا تعلق ہے تو یہ جو 3 آخری مطالبات ہیں، دوسرا، تیسرا اور چوتھا مطالبہ، یہ تو سب جائز ہیں، قانونی ہیں۔ جہاں تک پہلے مطالبے کا سوال ہے کہ مقتولین پر جو FIR کاٹی گئی ہیں اس FIR کو ختم کر دیا جائے، ان کو بے گناہ قرار دیا جائے اور خاندانوں سے معافی مانگی جائے، تو اس حوالے سے ایک آزاد اور با اختیار کمیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی طرح سے برائے نام بے اختیار کمیشن نہیں جو کہ صرف دھوکہ دینے کے لیے بنائی جاتے تھے، بلکہ با اختیار کمیشن ہو۔ اس میں بلوچوں کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی کا نام تجویز کریں، کچھ لوگوں کا یا کسی فرد کا، ان کو بھی اس کمیشن کا حصہ بنایا جائے، مل کر یہ لوگ تحقیقات کریں، آزادانہ تحقیقات کریں، پھر جو حقائق سامنے آئیں ان حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا یہ نوجوان واقعی ریاست کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھے، یہ CTD کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے ہیں، یا یہ لوگ جو ہے زیر حراست تھے اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل یا ماورائے عدالت قتل تھا، مرڈر تھا۔ دوستوں، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس مسئلے کا تعلق ہے، تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، ہم سب اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور بلوچستان کا مسئلہ کوئی پیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے، بڑا ہی سیدھا سادہ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ عرصہ دراز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان جو کہ واقعی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر ہر قسم کے وسائل ہیں، ان وسائل کا ایسا فائدہ بلوچستان کی صوبے کو اور بلوچ عوام کو نہیں پہنچا جیسا کہ پہنچنا چاہیے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ ان کے وسائل پر پہلا حق ان کا بنتا ہے، ان وسائل کا استعمال بھی ان کی مفاد کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ ہر لحاظ سے جائز ہے، قانونی ہے، اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ، آئین کے مطابق ہر لحاظ سے یہ مطالبہ ان کا بڑا جائز ہے۔ تو ان لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیوں حالات کو خراب کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کی، کچھ اداروں کی، کچھ افراد کی، کچھ طاقتور حلقوں کی روزی روٹی اس مسئلے سے جڑی ہوئی ہے کہ جب تک یہ مسئلہ الجھا رہے گا تب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی، اور شاید وہ جان بوجھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرانا چاہتے، ورنہ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ جہاں تک بلوچوں کی ناراضگی کا تعلق ہے، جہاں تک کچھ بلوچوں کی طرف سے اصلاح اٹھانے کا سوال ہے، تو ان کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ایک ریاست کو ماں کی طرح سے پھر بیہیو بھی کرنا چاہیے اگر ریاست کو ماں کا نام دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں ابھینندن کو ہندوستان کے ساتھ امن کی طرف پیش رفت کے لیے پل بھر میں رہا کیا جاتا ہے، اس ابھینندن کو جو کہ جہاز میں بمباری کا سامان بھر کے ہمارے قتل عام کے لیے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوا تھا، اس کو عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ واگا بارڈر پہ ہندوستان کے حوالے کیا جاتا ہے، امن کی امید کے طور پہ۔ جس ملک میں ریمن ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ ریمن ڈیوس جس نے دن دہاڑے سڑک پر پاکستانیوں کا خون بہایا، پھر اس کی رہائی کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی گئی، ہر شرمناک، ہر غیر اخلاقی، ہر غیر قانونی طریقہ استعمال کیا گیا، اور ریمن ڈیوس کو رہائی دلائی گئی، اور عزت و اکرام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جہاں ہمارا رویہ دوسروں کے لیے اتنا رحم دلانا ہے، تو اپنوں کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا جو ہے سخت کیوں ہے؟
ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ، ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ ہماری ریاست کا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ ان کو بھی ریمنڈ ڈیوس ہی سمجھیے، ان کو بھی ابھی نندن ہی سمجھیے، اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا ایسا سلوک کیجیے، شاید ان لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے، ان لوگوں کی دکھوں کا مداوع ہو جائے، تو یہ لوگ شاید واپس آ جائیں اس دائرے میں جس میں آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہو رہا ہے، اس سے تو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ شاید ان لوگوں کو زبردستی اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ حالات اور خراب ہوں، مسئلہ اور الجھ جائیں، تاکہ کچھ لوگوں کی روزی روٹی چلتی رہے۔ یہ بڑا ہی ایک خطرناک صورتحال ہے ہمارے لیے، اور بلوچستان ہمارے ملک کا ایک بڑا ہی اہم صوبہ ہے، قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور ساتھ ہی جو زیر زمین خزانے ہیں، زمین کے اوپر جو خزانے ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن اس کے ساحل اور اس کا سمندر، یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ تو اس کی حفاظت تبھی کی جا سکتی ہے جب ہم بلوچستان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں، بلوچوں کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ اس کے لیے حکمران، ارباب اختیار، فیصلہ ساز و پالیسی ساز کھل کے فیصلے کرے، سنجیدہ فیصلے کرے، بلوچوں کو سنے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی بندہ خوشی سے اسلحہ نہیں اٹھاتا، بغاوت پہ آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ محرومیاں ہوتی ہیں جو انسان کو باغی بناتی ہیں۔ ایک بھائی اگر گھر میں محسوس کرے کہ باقی بھائی اس کا استحصال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہو رہا، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جو اس کا حق ہے وہ اس کو نہیں مل رہا، تو ایک بھائی بھی باقی بھائیوں سے الگ ہونے کی بات کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے۔ لیکن جہاں دوسرے بھائی پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں اور اس بھائی کا جو گلہ شکوہ ہے اس کو دور کرتے ہیں، تو وہ بھائی واپس آ جاتا ہے، ان بھائیوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو بلوچستان کا مسئلہ بھی اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہاں پہ مختلف قومیں بس رہی ہیں، ان اقوام کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبانیں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ایسے ملک کو یکجا رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، ان اقوام کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ایک مضبوط وفاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن مضبوط وفاق کا مطلب بدمعاش وفاق نہیں ہے، غنڈہ گرد وفاق نہیں ہے، ایسا وفاق نہیں ہے جو بدتخور ہو، جو کہ دوسروں کا استحصال کرے، دوسروں کے وسائل ہڑپ لیں، بلکہ اس وفاق کی مثال اس شیرازی کی ہونی چاہیے، وہ شیرازہ جو کہ کتاب کے مختلف اجزاء کو، منتشر اجزاء کو باہم جڑے رکھتا ہے، یکجا رکھتا ہے، اور اس شیرازے میں اس کتاب کے ان بکھرے ہوئے اجزاء کو متحد رکھنے کے لیے طاقت بھی ہونی چاہیے، اور اس میں لچک بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایک وفاق، اور اسی طریقے سے پھر ان اقوام کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس فیڈریشن کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ وفاق کا یہ رویہ ہو، تو وہاں پہ اس فیڈریشن کو کیسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں؟ اور ماضی میں اس کا ہم نتیجہ دیکھ چکے ہیں، تو کیا ہم ایک اور سانحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک اور حادثے کا انتظار ہے؟ آخر میں پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو ریمنڈ ڈیوس کے لیے ہمارے دل میں رحم تھا، جو ابھینندن کے لیے ہمارے دل میں رحم تھا، جو دوسروں کے لیے ہمارے دل میں رحم ہے، غیروں کے لیے، اس رحم کا تھوڑا سا مظاہرہ اپنوں کے لیے بھی کیا جائے، تو یہ ملک متحد بھی رہ سکتا ہے، اور لوگ اس میں باہم خوشحال بھی رہ سکتے ہیں، بھائی بھائی بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی اپنی جداگانہ شناخت اور الگ پہچان کی حفاظت کرنا بھی لازمی ہے اس ملک میں۔ یہ میرا تجزیہ تھا اس حوالے سے، جو آپ لوگوں کے تاثرات ہیں وہ بھی کمنٹس میں بیان کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔